یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم یوحنا کی انجیل باب 4 اور اس کی آیت 1 سے 29 تک غور کرے تھے۔ آج ہم آیت 30 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 30۔ لکھا ہوا ہے، وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ تو میرے دوست، یہاں آدمیاں جو ہیں خود ہی سے نہیں آئے، بلکہ یہ عورت کے گواہی کو سن کے مسیح کے پاس آئے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر یہ عورت مسیح کے بارے میں نہیں بولتی رہتی تو یہ گاؤں کے لوگ مسیح کے پاس نہیں آتے تھے۔ ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں ہم دوسروں کو بولنا۔ مسیح ہم کو چنے ہیں تاکہ ہم ان کے بارے میں دوسروں کو بتائیں۔ آیت 31 سے 34 پڑھیں گے۔ اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی، کچھ کھا لے۔ لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جیسا تم نہیں جانتے۔ پس شاگردوں نے آپس میں کہا، کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح کا سمریا سے گزرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں خدا کے مرضی کو پوری کرنا چاہتے تھے، اور خدا کی مرضی یہ تھی کہ مسیح یہ عورت سے ملاقات کرنا اور اس پہ سچائی ظاہر کرنا۔ مسیح کا سمریا میں آنا صرف یہ عورت کچھ نہیں بلایا، بلکہ گاؤں والے بھی یسوع مسیح کے پہچان میں آئے۔ میرے بھائی، خدا اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ آیت 35 سے 38 میں لکھا ہوا ہے، کیا تم کہتے ہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو، میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں۔ کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی، اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ واقعہ دسمبر میں ہوا تھا اور فصل کاٹنے کا وقت اپریل کا تھا۔ یہ زمانے میں جہاں ہم آج جی رہے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بیج بونا۔ یہ کام مسیح کی طرف سے ہے اور میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، یعنی کہ میں آپ کے سامنے بیج بو رہا ہوں۔ آیت 39 میں لکھا ہوا ہے، اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بول چکا ہوں اور پھر سے بولنا چاہوں گا کہ مسیح کے بارے میں دوسروں کو سنانا کتنا ضروری ہے۔ یہ ایک عورت کے گواہی سے کئی سمریاں مسیح پہ ایمان لائے۔ اب ہم 40 سے 42 تک پڑھیں گے۔ بس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب اور بھی بہترے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم یہاں کتنی زبردست بات دیکھتے ہیں۔ زبردست بات یہ ہے کہ یہ لوگ آب حیات کے پاس آئے اور آب حیات کو پیے، مگر ان لوگوں کے لیے شرط یہ تھی کہ ان لوگاں پیاسے ہونا۔ آپ جب تک پیاسے نہیں ہو سکتے
جب تک کہ آپ اپنے بارے میں یہ محسوس نہیں کریں گے کہ آپ گنہگار ہیں۔ میرے دوست، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسایہ نبی چلائے۔ اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب باب 55 اور اس کی آیت 1 پڑھیں گے تو یسایہ نبی بولتے ہیں، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسے نہ ہوں، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں، آؤ مئی اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 7 اور اس کی آیت 37 دیکھیں گے تو مسیح بھی یہ دعوت دیے جو یسایہ نبی دیے تھے۔ مسیح بولتے ہیں، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ یہ جو آب حیات ہے ہر ایک آدمی کے لیے ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ پیاسا انہیں ہونا۔ کئی سمریاں مسیح کے پاس آئے اور آب حیات کا پانی پیے۔ میرے بھائی، کیا آپ مسیح کے پاس آنا چاہیں گے کیا؟ سمریا میں یہ عورت کے ذریعے سے، بلکہ عورت کے گواہی کے ذریعے سے کئی لوگاں یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ ویسا آج کئی لوگ دوسروں کے منادی کے ذریعے سے مسیح کے پہچان میں آ رہے ہیں، بلکہ ایک آدمی کے اثر سے کئی لوگوں کے جانوں پہ اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی جو یسوع مسیح پہ ایمان لایا ہے، جب اس کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے تو وہ دوسرا مسیح پہ ایمان لاتا ہے۔ تھوڑے لوگوں کے پاس ایسے ماں باپ ہیں جن کا ایمان مسیح میں زبردست ہے، اور جب ان کا اثر ان کے بچوں پہ پڑتا ہے تو بچے یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ بچے ماں باپ کے روشنی میں رہتے ہیں، مگر مسیح کے ساتھ ان کا رشتہ ذاتی طور سے نہیں رہتا ہے۔ بعد میں یہ بچے لڑکھڑاتے اور گرتے ہیں جب ماں باپ کا اثر ان پہ سے ہٹ جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے، جب تک ماں باپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی روشنی یعنی کہ یسوع مسیح کی روشنی ان کے ساتھ ہیں، وہ ایمان میں قائم رہتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کا اثر ہٹ جاتا ہے تو یہ لڑکھڑاتے ہیں۔ ایک پادری بتا رہے تھے کہ ان کے خدمت گزاری کے وقت انہوں کئی بار یہ دیکھے ہیں کہ جب ماں باپ کا اثر بچوں سے ہٹ جاتا ہے تو بچے لڑکھڑاتے ہیں اور ایمان میں گر جاتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک کا اثر دوسرے پہ پڑنا اور مسیح پہ ایمان لانا، مگر میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس وہاں اٹکے ہوئے نہیں رہنا، بلکہ ہم یہ دیکھنا کہ ہمارے اثر سے کوئی دوسرا ایمان لاتا ہے تو اس کو مسیح کے طرف رجوع کرنا، تاکہ اس کا رشتہ ذاتی طور سے مسیح کے ساتھ ہوئے ویسا۔ سمریاں بولنے لگے، تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ تو یہاں مسیح کی ملاقات سامری عورت سے ختم ہوتی ہے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ جائیں گے جہاں یسوع مسیح بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کو شفا دیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 43 سے 46 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا، اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے۔ پس وہ پھر خانہ گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مئی بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں کلام یہ بتاتا ہے کہ مسیح خانہ گلیل کو گئے۔ آخر انہوں یہ علاقے میں کئی کو آئے؟ سمریا میں انہوں آئے سمری عورت سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس کا رشتہ ان کے ذریعے سے خدا سے جوڑنے کے لیے، اور انہوں خانہ گلیل کو آئے بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کو شفا دینے کے لیے۔ آیت 47 میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا
اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو باپ ہے جو اپنے بیٹے کے عوض میں ایمان رکھا، تو یہ باپ میں جو ہے ایمان تھا۔ میرے دوست، آپ یہ بات پکی طور سے یعنی پوری طور سے جان لینا کہ آپ کے بچے کا رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ ذاتی طور سے ہے یا نہیں۔ باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ باپ اپنے بچے کو یسوع مسیح کے پہچان میں لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ہمارے چاہنے والوں کے لیے خدا سے نجات مانگے۔ جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا اثر دوسروں پہ پڑنا چاہیے۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ ہم ہمارے چاہنے والوں کے سامنے ایک بہت بڑی گواہی بننا چاہیے، اور ہم اپنے زندگی کے ذریعے سے یہ ظاہر کرنا کہ ہمارا ایمان مسیح میں مضبوط ہے اور آپ کا ایمان کام کرتا ہے۔ پیارے بھائی بہن، ایک آدمی جو کلیسیا کا ممبر تھا پادری جی کے پاس آیا اور ان کو بولنے کو لگا کہ اس کے بچے کے نجات کے لیے دعا کرو، مگر غور کرنے کی بات یہ تھی کہ یہ آدمی کی ذاتی زندگی برابر کی نہیں تھی۔ اس کا بچہ گھر سے نکل گیا تھا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ تو یہ باپ جو ہے پادری جی سے یہ چاہتا تھا کہ پادری جی اس کے بچے کو سمجھائے اور یسوع مسیح کے پہچان میں لائے، مگر یہ پادری جی اس کو صاف صاف بول دیے کہ میں بچے سے نہیں بات کرتا، اور وہ آدمی کو بولنے کو لگے کہ تم اس کو مسیح کے بارے میں اتنا سنا ہے کہ اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا اثر تمہارے بیٹے کے زندگی میں کام کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تم میرے کو اس کے پاس لے کے جائیں گے تو انہیں یہ سمجھیں گا کہ تم ایک اور اثر اس پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ پادری جی وہ آدمی کو بولنے کو لگے کہ میں یہ دعا ضرور کروں گا کہ خدا کسی اور کو چھوڑے اس کو سمجھانے کے لیے اور مسیح میں قائم کرنے کے لیے، کیونکہ اب تمہارا اثر اس پہ پڑنے والا نہیں ہے۔ میرے دوست، باپ کی زندگی بیٹے پہ اثر نہیں ڈالی، کیونکہ باپ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ آپ کی گواہی بچوں کے سامنے ایک اچھی گواہی ہونی چاہیے، اور آج اس قسم کی کمی ہم ماں باپ میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں یہ ملازم مسیح کے پاس آیا یہ درخواست کرنے کے لیے کہ مسیح اس کے گھر آئیں جو بیماری میں مبتلا تھا۔ آیت 48 سے 50 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ تو یہ آدمی یہ ظاہر کرا کہ انہیں صرف نشان اور عجیب کاموں میں اس کی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ اس کی دلچسپی اس کے بیٹے میں ہے کہ اس کا بیٹا شفا پا جانا۔ یہ بات اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ مسیح یہ ملازم کے ایمان پہ غور کرے اور دیکھے کہ اس کا ایمان ان میں ہے، اور اس کے ایمان کے مطابق بچے کو شفا دے دیے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بڑی بات ہے؟ مگر یہ بات اچھی نہیں ہوئی کہ باپ اپنے بیٹے کو مسیح کے پاس نہیں لایا، جو کہ سب سے ضروری تھا۔ یہ سامری عورت حالانکہ ایک خراب عورت تھی، لوگوں کو مسیح کے پاس لائی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح میں قائم ہو کے ہم دوسروں کو بھی مسیح کے پاس لانا۔ آیت 51 اور 52 پڑھیں گے۔ وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا لڑکا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ تو میرے دوست، مسیح میں
اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایک بیمار کو دور سے بھی شفا دے سکتے ہیں، بس ان کے زبان کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح کی زبان کھلی تو ہر بات پکی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر ان کے باتاں ہرگز نہیں ٹلیں گے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ جہاں بھی ہیں مسیح کو پکار سکتے ہیں۔ مسیح آپ کے ضرورت کو پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ملازم مسیح کو پکارا اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا شفا پا گیا۔ اس کا ایمان میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بڑھ گیا ہوگا۔ میرے بھائی، مسیح کو آزما کے تو دیکھو کہ انہوں کیا کرتے ہیں۔ اب ہم آیت 53 اور 54 پڑھیں گے، جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں۔ پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح کی زبان پہلا کام یہ کری کہ بیٹے کو شفا بخشی، اور دوسرا کام یہ کری کہ ملازم کا سارا گھرانہ یسوع مسیح کے پہچان میں آیا، یعنی کہ سارے کے سارے مسیح پہ ایمان لائے اور نجات پائے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 4۔ اب ہم باب 5 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 3 تک۔ لکھا ہوا ہے، ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت ہسدا کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدیں ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پسمردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے۔ تو میرے بھائی، یہ بھیڑ دروازہ تھا اور مارکیٹ کا دروازہ نہیں، اور یہ بھیڑ دروازے کے پاس حوض تھا، اور یہ حوض کا نام بیت ہسدا تھا، جس کا مطلب ہے زیتون کا گھر یا پھر رحمت کا گھر۔ اس کے 5 برآمدے تھے۔ یہاں بھیڑ کی بھیڑ پڑی ہوئی تھی۔ بھیڑ بولے تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ کتنے لوگ تھے ہوں گے۔ ذرا سوچ کے دیکھو میرے بھائی، گننا مشکل کا کام ہے۔ تو یہ بھیڑ کی بھیڑ کمزور اور بیمار تھی۔ پیارے بھائی بہن، کئی سال پہلے ایک پادری ایک جگہ پہ گئے تھے خدا کا کلام سنانے کے لیے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کمزور اور بیمار تھے، اور ان کا خیال رکھا جا رہا تھا، اور وہاں ان لگاں ایسٹر پروگرام رکھے تھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو یہ باب 5 کو منہ زبانی بولا، یعنی کہ یہ باب 5 کو انہیں یاد کر کے منہ زبانی بولا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باب میں 47 آیتیں ہیں، اور یہ لڑکا بولنے کے وقت ایک غلطی کرا۔ زیادہ غلطی تو نہیں بول سکتے۔ آیت 3 انہیں اس طریقے سے بولا، ان میں بہت سے ضرورت مند بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پسمردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے۔ تو یہاں یہ لڑکا جو اپنے منہ سے لفظ نکالا وہ تھا ضرورت مند بیمار، مگر کلام میں ضرورت مند نہیں لکھا ہوا ہے، صرف بیمار لکھا ہوا ہے۔ مگر جو یہ لڑکا ضرورت مند کا لفظ نکالا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا لفظ نکالا۔ آج ہر بیمار ضرورت مند ہے شفا پانے کے لیے، یاد رکھو۔ اور یہ سارے بیماراں جو یہاں پڑے ہوئے تھے، وہ بیمار کی طرف مسیح آئے، اور ہر کوئی ان کی طرف پلٹ سکتا تھا۔ سارے کے سارے ضرورت مند تھے، مگر یہ آدمی جو بیمار تھا، مسیح اس کے پاس آئے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ تو یہاں یہ وجہ دی گئی ہے کہ بیمار وہاں حوض کے پاس کئی کو پڑے رہتے تھے،
کیونکہ خدا کا فرشتہ پانی کو ہلاتا تھا، اور جو کوئی بھی پہلے وہ پانی میں داخل ہوتا تھا اس کو شفا مل جاتی تھی۔ تو بیمار تاک میں رہتے تھے کہ پانی کب ہلے گا اور کب ان لگاں اتریں گے۔ میرے دوست، انسان کے زندگی میں سب سے بڑی تکلیف ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی بیماری۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنی بیماری سے رفع دفع ہونا۔ یہ حوض کے پاس بھیڑ کی بھیڑ تھی اور سب کے سب چاہتے تھے کہ وہ شفا پائیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آج اگر ہم سارے دنیا میں ہر ایک گھر ٹٹول کے دیکھیں گے تو ہم کو کم سے کم ایک بیمار تو مل جائے گا، یعنی کہ ہر ایک گھر میں ایک بیمار ضرور رہے گا۔ میرے بھائی، آپ چاہے کتنے بھی تگڑے کیوں نہ رہو، جب بیماری آپ کو لپٹتی ہے تو آپ اپنا تگڑا پن کو بھول جاتے ہیں اور بیماری میں دماغ لگاتے ہیں۔ اچھا تگڑا آدمی بھی بیماری کے سامنے اپنی ڈک ڈال دیتا ہے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ میرے بھائی، 38 برس کوئی معمولی وقت نہیں تھا، ہے نا؟ 8 دن اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تو لڑکھڑائے جاتے ہیں، اور یہ آدمی 38 برس سے بیمار تھا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ آدمی کی بیماری سب بیماروں کے بیماری سے بڑھ کے تھی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ اس کے بیماری کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بیماری کی وجہ اس کا گناہ تھا۔ اگر ہم آیت 14 میں دیکھیں گے تو مسیح اس کو بولتے ہیں، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ آپ یہ آدمی کے بارے میں سوچ سکتے کہ کیسا انہیں وہ حوض کے پاس پڑا ہوا تھا، اپنی آنکھ وہ حوض پہ رکھتے ہوئے، انتظار دیکھ لیتے ہوئے کہ کب پانی ہلیں گا اور انہیں کب وہ پانی میں کودیں گا۔ انہیں اپنی کوشش تو ضرور کر رہا تھا، مگر اس کی کوشش ناکامیاب تھی۔ اس کے زندگی میں مایوسی تھی۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ دوسرے اس سے پہلے پانی میں کود جاتے تھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ آدمی کئی لوگوں کو شفا پاتے دیکھا ہوں گا۔ ہمارے خداوند جانتے تھے کہ کتنے برسوں سے یہ آدمی بیمار ہے اور کتنے برسوں سے پانی میں کودنے کے انتظار میں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسیح یہ آدمی کے بارے میں کیا کرتے ہیں۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اس کو یسوع نے پڑا ہوا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ پیارے بھائی بہن، مسیح کا یا یہ بیمار کے لیے کتنا اچھا سوال ہے۔ انہیں اپنے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو ایسا سوال کرے گا، مگر مسیح یہ سوال اس سے کرے۔ مسیح یہ جو سوال کرے اس میں ہم کو 2 وجہ ملیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کے سوالوں میں مطلب رہتا تھا، بغیر مطلب رکھے کہ انہوں سوال نہیں کرتے تھے۔ تو یا ہم کلام کو ختم کریں گے اور ہم آتے سے وقت پھر سے آیت 6 سے غور کرنا شروع کریں گے۔